پیغمبر کا مجھے شبیر کہتے ہیں، نواسا ہوں پیغمبر کا مجھے شبیر کہتے ہیں۔ ایک شعر دیکھیے گا، نواسا ہوں پیغمبر کا مجھے شبیر کہتے ہیں، نواسا ہوں پیغمبر کا مجھے شبیر کہتے ہیں، نواسا ہوں پیغمبر کا مجھے شبیر کہتے ہیں۔ اور میری ماں فاطمہ زہرا مجھے شبیر کہتے ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا مجھے شبیر کہتے ہیں۔ وہ گھر جس میں اجازت لے کے آتے بلبلے سدرا، وہ گھر جس میں اجازت لے کے آتے بلبلے سدرا، وہ گھر جس میں اجازت لے کے آتے بلبلے سدرا، اسی گھر کا ہوں پروردہ مجھے شبیر کہتے گئے، اسی گھر کا ہوں مجھے شبیر کہتے ہیں۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، آواز بالکل کام نہیں کر رہی۔ یزیدی فوجیوں سن لو، میں تنہا سب پہ بھاری ہوں، یزیدی فوجیوں سن لو، میں تنہا سب پہ بھاری ہوں، کیوں؟ رگوں میں خون ہے حیدر کا مجھے شبیر کہتے ہیں، رگوں میں خون ہے حیدر کا مجھے شبیر کہتے ہیں، نواسا ہوں پیغمبر کا مجھے شبیر کہتے ہیں۔ اور میری ماں فاطمہ زہرا مجھے شبیر کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعہ کربلا تاریخ کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی۔ یہ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا، یہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے اور حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید اپنی بدطینت فطرت اور طبع ناہموار کے باعث دنیا میں ظلم و زیادتی زور کا نشان بن کے ابھرا، اور حسین ابن علی امن اور صبر کی علامت بن کے ابھرا۔ یزید بہادل کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا ہے، اور حسین ابن علی محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ ہے۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون، جریر، اختل جیسے اوباشوں کے جھرمٹ میں پل بڑھ کر جوان ہوا، اور حسین ابن علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ گویا کہ کربلا کے تپتے ریگزار میں یزیدی اور حسینی دو کردار نظر آتے ہیں۔ اقبال نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا، موسیٰ و شبیر و فرعون و یزید،
عید و قوت از حیات آیت پذیر زندہ قد قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی ای مصر از مضمون او تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد. یہ آج جو بھی اسلام میں ہریالی دکھائی دیتی نا، جو بھی یہ رنگ و روغن دکھائی دیتے ہیں نا، یہ سب کچھ میرے خون حسین کا صدقہ ہے. اگر میرے حسین نے اپنے خون سے اس اسلام کو نہ سینچا ہوتا تو آج اسلام میں یہ رنگ و روغن نہ ہوتا، آج یہ ہریالی نہ ہوتی، آج یہ خوشحالی نہ ہوتی، آج یہ وقار نہ ہوتا، آج یہ اقتدار نہ ہوتا، آج یہ استقلال نہ ہوتا، آج یہ استقامت نہ ہوتی. یہ جو کچھ عطا کیا ہے سب میرے خون حسین کا صدقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ حسین کربلا میں مصیبتیں سہے گا، حسین کربلا میں تکلیفیں اٹھائے گا، اسی لیے میرے نبی نے حسین کو بچپن سے بڑا پیار فرمایا. حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے سجدے کو طول دے دیا، لمبا کر دیا سجدے کو. ہم لوگ خیال کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں شاید کہ اللہ کے نبی کی یا تو روح پرواز ہو گئی یا پھر وحی کا نزول ہو رہا. خیال میں ہے. لیکن جب اللہ کے نبی نے سجدے سے سر کو اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام عرض گزار ہوتے ہیں یا نبی اللہ آپ نے سجدے کو طول کیوں دے دیا، اتنا سجدہ لمبا کیوں کر دیا؟ تو جواب سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری پیٹھ پر حسین جلوہ گر تھا، سبحان اللہ. میں سجدے میں تھا، حسین میری پیٹھ پر جلوہ گر ہو گیا، بیٹھ گیا. میں نے سجدے کو تو طویل کر دیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ سجدے کو مختصر کر دوں اور میں سجدے سے سر کو اٹھا لوں اور میرا حسین گر جائے، اس کو چوٹ آ جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے سجدے کو طول دے دیا، لمبا کر دیا. اندازہ لگاؤ میرے مصطفیٰ کتنا پیار کرتے ہوں گے حسین سے، اندازہ لگاؤ کتنا لاڑ کرتے ہوں گے میرے حسین سے، اندازہ لگاؤ کتنی شفقتیں ہوں گی میرے حسین سے. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جانتے تھے میرا حسین تکلیفیں سہے گا، میرا حسین مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، میرا حسین تکلیفوں میں گرفتار ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی میرے حسین سے بڑا پیار فرماتے ہیں. ایک دن فاطمہ کے دربار سے، ایک دن فاطمہ کے گھر کے طرف سے گزر ہوا اللہ کے نبی کا حسین کے رونے کی آواز آتی ہے. اللہ کے نبی حسین کے رونے کی آواز سنتے نا تو آواز لگاتے ہیں اے فاطمہ میرے بیٹے حسین کو چپ کر لو، اے فاطمہ میرے حسین کو چپ کرو. اس لیے ان بکاؤہ یوزینی کہ جب وہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا حسین روتا ہے تو مجھے ایذا پہنچتی ہے. اے فاطمہ میرے حسین کو چپ کراؤ. مصطفیٰ جانتے تھے یہ کربلا کے میدان میں تکلیفیں سہے گا، اس لیے اس کے قرائن، اس کے اشارات، ان کے ارشادات موجود ہیں کہ کربلا میں مصطفیٰ جانتے تھے، اس لیے پیار فرما رہے ہیں. میرا حسین اگر کربلا میں چاہتا نا تو لاشوں کے لاشیں بچھا دیتا. اگر میرا حسین جدھر ذوالفقار علی گھما دیتا نا تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، مصطفیٰ کے ارشادات موجود تھے کہ حسین تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، ان مصیبتوں سے گزرنے والا ہے. اس لیے اللہ کے نبی آج بڑا پیار فرما رہے ہیں. جانتے ہو یہ ذوالفقار کیا ہے؟ علی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے، آپ کی ذوالفقار رکھی ہوئی ہے، آپ کی تلوار رکھی ہوئی ہے. ایک شخص کہتا ہے اے حضور والا، اے علی یہ کیسی تلوار ہے، کس کے کام آتی ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں یہ وہ تلوار ہے، اس کا نام ذوالفقار ہے، اگر اس کو پہاڑ پر مار دو نا تو پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے، پہاڑ پہ چلا دو تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ بنا دے. وہ شخص ذوالفقار کو اٹھاتا ہے، پاس میں کچی دیوار ہے، اٹھا کر زور سے دہ مارتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ دیوار نہیں کٹتی، دیوار پر کوئی نشان بھی نہیں ایسا کہ جہاں سے پھٹ گئی ہو. دیوار نہ پھٹی نہ جگہ سے ہٹی. اب وہ مسکرا کر کہتا ہے اے علی کیسی باتیں کرتے ہو، تم تو کہتے ہو یہ ذوالفقار اگر کسی پہاڑ پر مار دو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ذرات میں پھٹ جائے. اے علی یہ کچی دیوار کو تو ہلا نہیں پائی، اے علی یہ کچی دیوار کو تو کاٹ نہیں پائی. تو جواب سنو پیارے اسلامی بھائیوں، علی کہتے ہو نادان، میں نے تجھے اپنی ذوالفقار دی ہے، علی کے بازو تو نہیں دیے.
सुभान अली अल्लाह के बाजू नहीं दिए ना, ये अली के बाजू में जब आती है तो पहाड़ के तो टुकड़े कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार इस्लामी भाइयों, वो ज़ुल्फ़कार करबला के तख्ते रेज़ार में हुसैन के हाथ में है। बताओ, अगर मेरा हुसैन चाहता तो लाशों के ढेर लगा देता, लेकिन नहीं, क्योंकि इरशादात मौजूद थे। हुसैन को दुनिया को एक उसवा देना था, एक नमूना देना था। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर मक्का में पूछने कहने लगे, ए हुसैन इब्ने अली, कूफा ना जाओ, इसलिए अल कूफी ला यूफी, कूफा वाले वफा नहीं करते। क्या आपने नहीं देखा कि आपके बाप अली को लोगों ने कैसे शहीद कर दिया? आपके सामने तमाम नमूने थे, लेकिन हुसैन कहते हैं मुझे जाना होगा, इसलिए कि ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक उसवा मिल जाए, एक नमूना मिल जाए, एक आइडियल मिल जाए। वलकुम फीहा उसवा, उसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है, एक उसवा है, एक नमूना है, एक आइडियल है। क्या आपने नहीं देखा वो गांधी जिसको बापू कहते हैं, नोट पे छपे गांधी, इन्होंने क्या कहा था? ये पोरबंदर की सरजमीन से एक लाठी लेकर कमजोर, निहत्ता, बेसहारा एक आदमी निकल पड़ता है समंदर के किनारे और हिंदुस्तान को फतह करने के लिए, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो किसी ने गांधी से पूछा, ए गांधी जी, हौसला कहां से आया आपने? ये जुर्रत कहां से आई कि आप एक लाठी के सहारे हिंदुस्तान को, ब्रिटिश हुकूमत को ललकारने निकले हैं, हिंदुस्तान को आजाद करने निकले हैं? तो जवाब सुनो, जवाब सुनो। इंदिरा को गांधी ने कहा था कि मैंने किसी और को नमूना नहीं बनाया, किसी और को आइडियल नहीं बनाया, बल्कि मैंने दास्ताने करबला, हुसैन का किरदार पढ़ा है, हुसैन का उसवा पढ़ा है। मैंने किसी और का हवाला नहीं देना, बस मैंने 72 करबला वालों की तारीख का हवाला दे रहा हूँ। मेरी नजरों में कोई नहीं था, हुसैन की जुर्रत थी, हुसैन का किरदार था, हुसैन की इस्तिकामत थी, हुसैन का इस्तिकलाल था, उन 72 का इस्तिकलाल था, उन 72 की इस्तिकामत थी, उन 72 की जुर्रत थी। मैंने जो भी किया और मेरे अंदर ये जो भी जुर्रत, कुव्वत, हिम्मत आई, सब कुछ हुसैन के खून का सदका है। सुभान अल्लाह। ने कहा था, ये गांधी जी ने कहा था, ये कोई हम में से नहीं, ये गैर मुस्लिम है। देखें आप किस किसने मेरे हुसैन से बेशक, लेकिन हुसैन ने सब कुछ ये क्यों किया? मुख्तसर में बता रहा हूं, वक्त नहीं है। क्यों किया? ताकि आपको एक उसवा मिल जाए। आपने नाने के शहर को छोड़ा, उस अजीम मदीने को छोड़ा, ताकि इस हरम की पामाली ना हो। मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कुछ रोज एक वीडियो देखा कि यहूदियों की औलाद वो सऊदी, मैंने देखा हरम की पामाली कर रहे हैं, गाड़ियां चलाई जा रही हैं। वो हरम जिसकी इज्जत को, जिसके वकार को, जिसकी अजमत को बचाने के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ा, अपने घर का घर, कुंबे का कुंबा करबला में जाकर लुटा दिया, ताकि मदीने की अजमत पर आंच ना आए, इसके वकार पर आंच ना आए, इसकी अजमत पर आंच ना आए। लेकिन जालिमों ने, कुछ रोज पहले मैंने वीडियो देखा, उसी हरम में गाड़ियां चलाई, अपना प्रोटोकॉल दिखाने के लिए, अपनी मादी ताकत दिखाने के लिए, अपनी कुव्वत दिखाने के लिए, अपना जाहो जलाल दिखाने के लिए, दुनिया वालों को बताने के लिए कि मैं कितना वकार वाला हूँ, कितना दौलत वाला हूँ, प्रोटोकॉल दिखाने के लिए। खुदा की कसम, कितनी अजमत वाली जमीन है। किसी ने क्या ही खूब कहा है, पढ़ता हूँ तो कहती है खाली की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, क्या लिखूं उस कौम के बारे में फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या करेंगे ये जालिम? आला हज़रत ने उसी मदीने के बारे में तो लिखा था, हरम की जमीन और कदम रखे चलना, हरम की जमीन और कदम रखे चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। क्या पैरों से चलता है, सर से चलने की बारी है, मौका मिल गया तो चल जा। उसी के बारे में तो फरमाया था कि जब रोज़े रसूल सामने है, गुंबदे खजरा सामने है, और क्या कह रहे हैं कि सजदे की तमन्ना है, ऐ शौक़ दिल। इससे पहले क्या कहा?
پیش نظر ہے سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اسی در کی تو بات ہو رہی نا، جب سجدے کی عقیدت جاگ گئی، عشق جاگ گیا، محبت جاگ گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اب لوٹ کر کیسے آئے، سیما کراس کر گئے، عشق جاگر ہو گیا۔ کہا اگر اس پر فتوہ لگائیں گے، سجدے کو جھکاتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں تو دنیا والے فتوہ لگاتے ہیں۔ تو دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو ان کو دنیا کے تمام مفتیوں کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے گے سر کو خبر نہ۔ اسی در کی تو بات ہو رہی نا، اسی در کی ظالموں نے پامالی کی، اسی در کو روندا گیا، گاڑیاں چلائی گئی، اس کے وقار کو مجروح کیا گیا۔ ان ظالموں کو فلسطین نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ کی قسم مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے اصغر کی تاریخ پڑھی کہ اصغر کو جب پیاس لگی تھی نا تو آپ کی زبان باہر آ گئی۔ شدت پیاس کی بنیاد پر آپ کی زبان جو باہر آ گئی اب اندر نہیں جاتی، کانٹے کی طرح سوکھ گئی، اندر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اصغر لیکن زبان سوکھ چکی ہے، پیاس کی شدت ہے۔ 6 مہینے کے ننھے اصغر 3 دن کے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، لاغر ہیں، کمزور ہیں، بے قوت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں زبان باہر ہے، تڑپ رہے ہیں اصغر، کوئی پانی نہیں دیتا، زبان اندر نہیں جاتی۔ میں نے اس وقت تو نہیں سمجھا تھا لیکن فلسطین کے ایک بچے کا میں نے ویڈیو دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پیاس کی شدت ہے، بھوک کا عالم ہے، زبان باہر ہے، بیچارہ زبان کو اندر کرنا چاہتا ہے، زبان اندر نہیں جاتی، تڑپ رہا ہے۔ ان ظالموں کو اگر مادی طاقت دکھانی ہے، یہ قوت بازو، یہ پروٹوکول، یہ دنیا کے سامان، یہ دنیا کے اشیاء، یہ دنیا کے رسوخ اگر دنیا کو دکھانا ہے تو پھر اسلام کے لیے کیوں نہیں دکھاتے، فلسطین کے لیے کیوں نہیں دکھاتے، مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں دکھاتے؟ اور ظالموں تم کو حرم کی پامالی کے لیے پروٹوکول دکھانا ہے، طاقت دکھانی ہے۔ فلسطین میں مرتے ہوئے بچے، فلسطین میں مرتے ہوئے بوڑھے، فلسطین میں مرتے ہوئے جوان، فلسطین میں مرتے ہوئے بے قصور، فلسطین میں مرتے ہوئے مسلمان تم کو دکھائی نہیں دیتے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی عظیم مدینہ کی عزت کو، اس کے وقار کو، اس کی عظمت کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ کو چھوڑا، مکہ کے حرم کو، عظمت کو بچانے کے لیے، اس کے وقار کو بچانے کے لیے آپ نے مکہ کو چھوڑا۔ کہاں چلے گئے؟ کوفہ چلے گئے، کربلا چلے گئے تاکہ اس کی عزتیں پامال نہ ہوں۔ حرم کو حرم رہنے دیا جائے لیکن ظالموں نے اس کی بھی پامالی کی۔ اللہ ضرور بھی ضرور میرا عقیدہ کہتا ہے، عشق کہتا ہے کہ ان ظالموں پر اللہ اسی دنیا میں کوئی نہ کوئی عذاب ضرور بھیجے۔ بے شک بے شک۔ اور میری دعا ہے اے مالک جنہوں نے روضہ رسول کی، گنبد خضرا کی، اے مالک پامالی کی، اے اللہ تو ان کو جیتے جی دنیا میں نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ جو دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اے میرے مالک میری تجھ سے دعا ہے ان کو برباد کر دے، تباہ کر دے، اسرائیل کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دے، اس کا نام و نشان مٹا دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حسین نے کیا کیا نہیں چھوڑا، اسی لیے کہتے ہیں اے حسین ابن علی تم پر نازش آل نبی تم پر سلام، اور فخر کا دریچہ دل میں باز کرنا چاہیے، فخر کا دریچہ دل میں باز کرنا چاہیے۔ اے حسین ابن علی جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا میرا حسین نہ کل مرا تھا اور نہ آج اور نہ صبح قیامت تک، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا۔ اور تپتے ہوئے ریگزات، تپتے ہوئے میدان محشر میں آپ ان کے جلووں کا مشاہدہ کریں گے، ان کے جلووں کو دیکھیں گے، ان کی رانائیوں کو دیکھیں گے، ان کے منظر کو دیکھیں گے، ان کی دلکشی کو دیکھیں گے، ان کی خوشحالی کو دیکھیں گے، ان کے انداز حسنہ کو دیکھیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں قیامت قائم تو ہونے دو، آپ دیکھیں گے یزید کون تھا اور میرا حسین کون ہے۔ بے شک اللہ نے کہا تھا قرآن میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ،
جو میری راہ میں قتل کیے جائے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن ان کے زندہ ہونے کا تم کو شعور نہیں، سمجھ نہیں آتی کیسے زندہ۔ ارے زندہ تو درگزر بات کہنا، مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات، کہنے کی بات چھوڑو۔ دوسرے مقام پر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میری راہ میں قتل کیے جائیں، کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ، بے شک بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے حضور رزق بھی پاتے ہیں، اور رزق پانے کے بعد فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ جو ان کا اپنا فضل دیتا ہے نا وہ اس کو کھاتے پیتے، رزق کھانے کے بعد اس فضل پر جو اللہ ان کو نوازا ہوا ہے اس پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہ ان کی زندگی کیا ہی خوب کہا علامہ نظمی میاں نے، حسین کے نام پاک پر آج نوری میلہ جو سج گیا ہے، یہ حسین کے نام پر آئے نا، بے شک حسین کے نام پاک پر آج نوری میلہ جو سج گیا ہے، یہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نوری بنا ہوا ہے حسین کا نام، اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیبہ، شہید مرتے نہیں ہے نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی